لیکن مجھے ایک ان کا نیا اسپوکسمین بنا ہے. اب میں کیا کہوں, ہمارے منسٹر کا بھائی ہے, نہیں منسٹر کا بھائی ہے, وہ مجھے کہتا, وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرام میں, کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ ملا دیا. کہتا آیت اللہ, ایک سنو, کہتا کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے. اب وہ دیکھ رہا تھا, میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر گیا تھا؟ آیت اللہ خمینی کو باہر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا. یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں, 6 بیماریاں ہو گئیں, 12 بیماریاں ہو گئیں. مجھے یاد, اب ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, سنیں ذرا, ابھی سنیں, کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, یہ ذرا سنیں. اب جناب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ داری ہے. اب ہم عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری ہوگی, اس کو یہ بھی بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری, ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں, اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھیں. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی, ایک اور نواز شریف نکلا ہے, اور اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا. آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی. آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی, وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا. وہ جب آیت اللہ خمینی اس دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا, وہی سرکار مدینہ کی ٹریڈیشنز پہ, ان کی سنت پہ چل رہا تھا. انہوں نے بھی مسجد نبوی میں رہے. جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئی, انہوں نے محلات نہیں بنائے. آیت اللہ خمینی کی لنڈن میں اربوں روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائیدادیں نہیں تھیں. اس کی بیٹی کے پیناما پیپرز کے اوپر 4 بڑے بڑے مہنگے لنڈن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آ گئے. اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خمینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا. لیکن سنو لیکن پھر ذرا سن لیں. میں نے جب اس کے ساتھ وہ جو سارے ابھی بے روزگاروں کی میں لائن دیکھ رہا تھا, تو ان کو, اور جب ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا؟ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلی لوگ غربت کتنی ہے ہمارے ملک میں. ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر, 1 سے 30 فیکٹریاں, لنڈن میں ہر بچے کے اربوں روپے کے گھر, ہل میٹل, کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک
ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کیسے آئی، یہ منی ٹریل کدھر گئی، پیسہ باہر کیسے گیا۔ اگر میں ایک کرکٹر ہو کے ایک فلیٹ لیتا ہوں 34-35 سال پہلے اور 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھا سکتا ہوں عدالت کو، جب مجھے ضرورت نہیں تھی، میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو کوئی وزیر نہیں تھا، میں تو کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، انٹرنیشنل کرکٹر تھا، اس کے باوجود عدالت کے اندر میں نے جو انہوں نے میرے سے ڈاکیومنٹس مانگی، 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھائے ان کو۔ تو جو 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے، تو ان کے جو لوگ ہیں سارے، کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا؟ میں نے سوچا کہ کوئی اتنا، یا تو بہت ہی بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی یہ ایماندار ہے، لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا۔ اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو۔ تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھیں گے کہ وہ ایمانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا۔ دیکھیں میرے ILF کے باشعور لوگ، آپ سب باشعور ہیں، آپ قانون جانتے ہیں، آپ اس ملک کی فیوچر ہیں۔ یہ ملک، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اس ملک پہ ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں، لیکن اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا۔ جس ملک کے اور خاص طور پہ حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سوئٹزرلینڈ ہے، امیر ترین دنیا کا ملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس سوئٹزرلینڈ کے پاس۔ ہمارے یہ جو ناردرن ایریاز کے جو پہاڑ ہیں، جو یہاں جس نے بھی یہ پہاڑ دیکھے ہیں، میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا ہے، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو خوبصورتی اللہ نے یہاں دی ہے۔ جو زرخ زمین دی ہے، جو ہماری ورائٹی دی ہے، یعنی اللہ نے کیا چیز نہیں دی اس ملک کو۔ لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی کوئی ملک جب اس کے حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور جب وہ کرپشن پہ لگ جاتے ہیں، کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔